نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کے ایام اور اوقات۔ عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ ان 3 ایام میں سے جب اور جس دن سہولت ہو قربانی کرنا جائز ہے، لیکن قربانی کا سب سے افضل دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، یعنی یوم نحر 10 ذی الحجہ۔ اس دن قربانی کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ 10 کو نہیں کر سکے تو پھر 11ویں تاریخ کو، اور اگر 11ویں تاریخ کو بھی نہ کر سکے تو 12ویں تاریخ کو قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضلیت اول دن کو حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی تحقیق ہے، جبکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک عید الاضحیٰ اور ایام تشریق یہ قربانی کے دن ہیں۔ تو عید الاضحیٰ یوم نحر 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد ایام تشریق 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے تک ان کے نزدیک قربانی کرنا جائز ہے، لیکن افضل بھی ان کے نزدیک یہی ہے کہ یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جائے۔ شہر اور قصبات کے لوگوں کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ شہر میں نماز عید ادا ہوتی ہے، اسی طرح قصبے میں وہاں پر جو ہے نماز ادا ہوتی ہے، تو وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے نماز ادا ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ شہر میں کسی بھی ایک مقام پر اگر نماز ادا ہو گئی ہے تو اس شہر کے لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اگرچہ صاحب قربانی نے خود ابھی نماز ادا نہ کی ہو، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید نہیں ہوئی ہے اور اس نے قربانی کر لی تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ قربانی کی جائے گی۔ یہ حکم ہے شہر اور قصبے کے لوگوں کے لیے۔ البتہ دیہات کے لوگوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ فجر کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایام قربانی میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ رات کو اگر روشنی کا پورا انتظام نہ ہو تو رات کو قربانی نہ کرے۔ ممکن ہے کہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، 4 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں اور رات کو اندھیرا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے نتیجے میں کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے۔ 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ گئی ہیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 2 رگیں کٹی اور 2 رہ گئی ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے قدیم فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر کیا ہے کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، تو وجہ یہی تھی کہ اندھیرا۔ لیکن اگر کسی جگہ بھرپور روشنی کا اہتمام اور انتظام ہو تو پھر رات کو قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہے۔ تیسرے دن بھی فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ صرف پہلے دن شہریوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ فجر کے بعد
قربانی نہیں کریں بلکہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں، اور دوسرے اور تیسرے دن میں پھر یہ حکم نہیں ہے، جب چاہیں جب سہولت ہو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔